السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے جرمنی کے بارے میں کنسیڈریشنز ڈسکس کی تھی۔ اس ویڈیو کے اندر ہم اپلیکیشن پروسیس کو ڈسکس کریں گے۔ سو واٹ آر دا اسٹیپس فار اپلائنگ بیسکلی۔ جرمن یونیورسٹیز زیادہ تر ونٹر کے لیے ایڈمیشنز آفر کرتی ہیں، اور کچھ یونیورسٹیز ایسی ہوتی ہیں جو سمر کے اندر بھی آفر کرتی ہیں ایڈمیشنز۔ سمر کی ڈیڈ لائنز جو ہوتی ہیں وہ نومبر، دسمبر، جنوری، فیبرری اراؤنڈ دیٹ ٹائم ہو سکتی ہیں، اور کلاسز جو ہیں وہ جون، جولائی اور اراؤنڈ دوز منتھس اس ٹائم میں اسٹارٹ ہوتی ہیں۔ ونٹر کی ڈیڈ لائنز اپریل، مئی، جون، جولائی اراؤنڈ دیٹ ٹائم ان دیز منتھس ڈفرینٹ یونیورسٹیز کی ڈفرینٹ ٹائمس پہ ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں اپلیکیشن کی، اور کلاسز اسٹارٹ ہوتی ہیں آن ایوریج سپٹمبر، اکتوبر، نومبر کے پیریڈ میں۔ ڈفرینٹ یونیورسٹیز ڈفرینٹ ٹائمس پہ اسٹارٹ ہوتی ہیں، ہینس دس بریکٹ آف ٹائم۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ ایریا آف انٹرسٹ سلیکٹ کرتے ہیں۔ لیٹ سے آپ ٹیلی کام انجینئر ہیں اور آپ کمیونیکیشن انجینئرنگ کے اندر ماسٹرز کرنا چاہتے ہیں، یا آپ امبیڈڈ سسٹمز کے اندر ماسٹرز کرنا چاہتے ہیں، یا پروبیبلی آپ سافٹ ویئر انجینئر ہیں اور آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اندر ماسٹرز کرنا چاہتے ہیں، یا پروبیبلی مے بی ڈیٹا سائنس کے اندر۔ دیٹ از دا فرسٹ اسٹیپ دیٹ یو ہیو ٹو گو تھرو، جو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے۔ اس سے نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے چوائس آف کنٹری۔ تو لیٹس ازیوم کہ آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ آپ جرمنی جانا چاہتے ہیں، بیسڈ آن کنسیڈریشنز آئی شیئرڈ ان دی فرسٹ ویڈیو ان جرمنی سیریز، اسٹڈی ان جرمنی سیریز۔ اب آپ یونیورسٹی سلیکٹ کریں گے ایز یور نیکسٹ اسٹیپ، اور وہ کیسے کریں گے اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ آپ ڈفرینٹ اپروچز، ڈفرینٹ ویز یوز کریں۔ دس از سم تھنگ آئی ہیو فگرڈ آؤٹ اوور ٹائم، کیونکہ واٹ اینڈز اپ ہیپننگ از کہ جرمنی کے اندر دو طریقوں سے آپ یونیورسٹی سرچ کر سکتے ہیں۔ تو ون آف دیم از DAAD کی ویب سائٹ۔ تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ کو ریلیونٹ کورسز وہ والے نظر ہی نہیں آ رہے ہوتے جو آپ کو گوگل سرچ پہ مل سکتے ہیں۔ تو دس از این امپورٹنٹ کنسیڈریشن کہ آپ ڈفرینٹ اپروچز کے تھرو یونیورسٹی سرچ کریں۔ سیم گوز فار دی اپوزٹ سینیریو۔ سم ٹائمز آپ کو جو گوگل سرچ پہ چیزیں مل رہی ہوتی ہیں نہیں مل رہی ہوتی، وہ ڈاٹ پہ ہوتی ہیں۔ تو یوز بوتھ۔ پہلی تو اپروچ ہوتی ہے ڈاٹ کے تھرو، سیکنڈ اپروچ ہوتی ہے کہ آپ فار ایگزامپل گوگل پہ جا کے لکھتے ہیں امبیڈڈ سسٹمز، جا کر تو آپ سرچ کرتے ہیں، اور اسپیشلی یہ لکھنا کی ورڈ امپورٹنٹ ہے کہ امبیڈڈ سسٹمز انٹرنیشنل ماسٹرز جرمنی، یہ کی ورڈز آپ یوز کر سکتے ہیں۔ سملرلی جو بھی آپ امبیڈڈ سسٹم کو ریپلیس کر لیں جو آپ واٹ ایور پروگرام یو آر سرچنگ فار۔ انٹرنیشنل پروگرام سے مراد یہ ہے کہ وہ پروگرامز جو ہوتے ہی انگلش کے اندر ہیں، اور دس از واٹ یو آر لوکنگ فار۔ ڈاٹ کی ویب سائٹ پہ بھی ہرگز فلٹرز جو ہیں انگلش لینگویج کے وہ اپلائی کرنا نہ بھولیں، کیونکہ اگر وہ جرمن لینگویج میں ہوتا ہے تو پھر یو ول اینڈ اپ گیٹنگ اسٹک ایٹ سم اسٹیج، لیٹر اسٹیج ان دی اپلیکیشن پروسیس، کیونکہ جرمن پروفیشنسی آپ سے مانگیں گے وہ۔ تو آپ نے انٹرنیشنل ماسٹرز پروگرام ڈھونڈنے ہیں۔ ابھی آپ کو ڈیمونسٹریشن بھی دے دوں گا۔ یہاں پر آپ نے پروگرام سرچ کر لیا، فلٹرز اپلائی کیے، اور ٹو سی ڈفرینٹ کورسز۔ انگلش جو ہے وہ آپ نے لینگویج سلیکٹ کرنی ہوتی ہے، تو اینڈ ادر فلٹرز بیسڈ اپون دا پروگرام دیٹ یو آر لوکنگ فار۔ نیکسٹ اسٹیپ ہے آپ کورس کانٹینٹ کو دیکھنا۔ دس از ریئلی امپورٹنٹ۔ ریمبر فرام دا لاسٹ ویڈیو کہ وی ٹاکڈ اباؤٹ ریلیونٹ بیک گراؤنڈ۔ سم ٹائمز جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں صرف کورس وہ سلائٹلی ریلیونٹ ہوتا ہے آپ کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ، اور آپ کو اس چیز کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ مطلب نام اس کا کوئی ایسا ہوگا جو سم تھنگ دیٹ یو ہرڈ، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ، آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے بیچلر کا، دیٹ از ناٹ میچنگ۔ تو اس کی ایگزامپل ہوگی کہ آپ فار ایگزامپل ٹیلی کام انجینئرنگ میں بیچلرز کریں اور پاور الیکٹرانکس کے اندر آپ اپلائی کریں، دس از ویری ڈفرینٹ۔ اس کا تو آپ کو اندازہ ہو ہی جاتا ہے دیکھتے ہوئے پروگرام کا ٹائٹل، لیکن سم ٹائمز ویری کلوزلی لنکڈ ٹائٹلز بھی جو ہے نا اس میں آپ کا بیک گراؤنڈ ریلیونٹ نہیں بن رہا ہوتا۔ لیکن اینی ویئر اراؤنڈ آپ نے آپ کا جو بیک گراؤنڈ کے اندر ہی فار ایگزامپل بیچلرس کے اندر اگر آپ نے سفیشینٹ کورسز پڑھے ہوئے ہیں تو یو کین ایکسپیکٹ اے گڈ آؤٹ کم۔ تو فار ایگزامپل ٹیلی کام اور پاور الیکٹرانکس وڈ بی کنسیڈرڈ irrelevant اور دیٹ ول افیکٹ یور چانسز آف سلیکشن۔ یہ چیز یورپ کے اندر اسپیشلی جرمنی کے اندر بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے، اور اٹ ڈز ناٹ مین ایٹ آل کہ آپ نا
کسی اور ایریا کے اندر آپ کا انٹرسٹ ہو وچ واز ناٹ ریلیٹڈ ٹو یور بیچلرس ڈگری اور آپ جو ہے اس پہ کمپرومائز کریں. اٹ ڈز ناٹ مین دیٹ اف یو ہیو فگرڈ یور انٹرسٹ ان اندر ایریا جو آپ کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ریلیونٹ نہیں ہے, یا تو آپ جرمنی ویری سیف یونیورسٹیز سلیکٹ کر لیں بیسڈ اپون اور ایمبیشیس سیف میتھڈ جو ہم نے ڈسکس کیا تھا مین فرسٹ ویڈیو آف دس سیریز میں, وہ آپ یوز کر لیں. اور مور امپورٹنٹلی دوسرے کنٹریز کے اندر بھی ٹرائی کریں جو اوپن ہیں ٹورڈز ریلیونس آف یور بیک گراؤنڈ. فار ایگزامپل یو ایس, آسٹریلیا اور کافی ادر ممالک بھی ہیں جو ایکسیپٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے لوگوں کو. اس کے بعد آپ .de پہ اپنی ریلیونٹ ڈگریز سلیکٹ کرتے ہیں, ان کا کورس کانٹینٹ پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا یہ کورس آپ کے ٹارگیٹڈ جاب رولز کے لیے آپ کو پریپیئر کرتا ہے, اور ان ادر ورڈز از اٹ گڈ انف فار یو. اور اس سے ریلیٹڈ جو پرو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ لنکڈن کے اوپر جائیں اور سرچ بار میں لکھیں اس ڈگری ٹائٹل کا نام, پھر آپ فلٹرز کے بٹن کے اوپر کلک کر کے فلٹرز میں وہ اسکول ایڈ کریں جس اسکول کا وہ پروگرام ہے, اور پھر بیسکلی اپلائی دا فلٹر اینڈ یو ول سی پروفائلز. ان پروفائلز کو کھولیں ملٹیپل ٹیبس کے اندر اور سب کی کریئر ٹریجیکٹری کو دیکھیں کہ ان کے جاب رولز چیک کریں, ان کا پاسٹ کیا تھا, اف دیئر پاسٹ از سملر ٹو یورز, اور اگر وہ والا پروگرام پڑھ رہے ہیں تو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کون سے جاب رولز آپ فیوچر میں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, یا کون سے پاتھ ویز ایگزسٹ کرتے ہیں, کون سے پاتھ ویز دوسرے لوگوں نے لیے ہیں ان دا سیم ریجن فرام دا سیم یونیورسٹی ود دا سیم بیک گراؤنڈ. تو آپ بیسکلی ایک طرح سے ایک پروفائل بنا لیتے ہیں کہ جو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں آپ ٹو ہیپن, گیون کہ آپ کا آبویسلی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ان کے ساتھ ریلیونٹ تھا. کچھ انٹر ڈسپلنری پروگرامس میں ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں, تو آبویسلی ان کے فیوچر ایریاز سم ٹائمز ڈفرینٹ ہی ہوں گے, موسٹ آف دا ٹائمز بلکہ. اور لیکن دس مائٹ ناٹ آلویز ورک. یہ لنکڈن سرچ والی چیز سم ٹائمز آپ کو ایسے پروگرامس ہوتے ہیں کہ جو ریلیٹیولی نئے ہوتے ہیں, تو ان کی المنائی جو ان پروگرامس کی ہوتی ہے وہ ابھی گریجویٹ ہوئی ہوئی ہوتی ہے, یا پھر زیادہ تر لوگ کرنٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. ان سم کیسز, ان میجورٹی نمبر آف کیسز آپ کو مل جاتی ہیں پروفائلس. اس کیس میں پھر آپ اپنی ڈیو ڈیلیجنس یوز کریں, کورس کانٹینٹ پڑھیں اور انشور کریں کہ کورس کانٹینٹس جو ہے نا وہ آپ کے ٹارگیٹ جاب رولز جو جہاں آپ اپنے آپ کو 2 سال میں یا اگلے 5 سال میں دیکھتے ہیں اس کے ساتھ الائنڈ ہوں, ایٹ لیسٹ پارشلی اف ناٹ کمپلیٹلی. اب دی ادر سائڈ آف پکچر از کہ کیا یہ کورس آپ کی بیچلرز کے لائن کے اندر ہی ہے, یعنی کیا اس کورس کے کوئی بہت زیادہ پری ریکوزٹس تو نہیں ہیں جو آپ نے نہیں پڑھے ہوئے. ایگزامپل ہوگی الیکٹریکل انجینئر لوکنگ فار ڈیٹا سائنس, جیسے میں نے آپ کو اپنی ایگزامپل دی تھی. ان ادر ورڈس, آر یو گڈ انف امنگ کمپیٹنگ کینڈیڈیٹس آف دی پروگرام. پہلے ہم نے بات کی تھی کہ از دا پروگرام گڈ انف, ابھی بات آ جاتی ہے کہ آر یو گڈ انف. اب یو بینگ گڈ انف کمز ان ٹو پلے. ایک تو وہاں پر جو امپورٹنٹ چیزیں میٹر کرتی ہیں, ایک تو آپ کا جی پی اے ہوتا ہے, انفارچونیٹلی دیٹ از دا کیس, اور سیکنڈلی جو کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا تو اس کو آپ دیکھ لیں, اور سیکنڈلی آپ کا ریلیونس آف بیک گراؤنڈ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے فار جرمنی اسپیشلی. اٹ از پرابلی دی اونلی کنٹری دیٹ آئی ہیو سین جو اس ایکسٹینٹ تک ریلیونس آف بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہیں. اینڈ اگین ٹو ریمائنڈ یو, جرمن یونیورسٹیز آر ریئلی اسپیسیفک اباؤٹ یور بیک گراؤنڈ, لیکن یو ایس اور آسٹریلیا یا سم ادر کنٹریز مائٹ الاؤ یو, بلکہ دے ڈو الاؤ ایزی سوئچنگ آف فیلڈس. پھر آپ اسی طرح 3 سے 6 یونیورسٹیز سلیکٹ کریں ایمبیشیس سیف میتھڈ کو یوز کر کے, اور ان یونیورسٹیز کی ریکوائرمنٹس اور اپلیکیشن پروسیسز آپ چیک کرتے ہیں. اپلیکیشن پروسیس کیسے ہوگا؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آئلٹس انگلش لینگویج ٹیسٹ ہے جو آپ کی ایبلٹی کو چیک کرتا ہے, ایبلٹی ٹو انڈرسٹینڈ انگلش, اینڈ اسپیک اینڈ لسن رائٹ ریڈ, یہ 3-4 کمپوننٹس ہوتے ہیں. تو اس سے ڈرنا بہت زیادہ آسان ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی بہت ہی مشکل چیز ہے, اور جو ہے نا آپ ڈر جاتے سے نہیں کرتے, پروکریسٹینیٹ کرتے رہتے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ 3 ویکس کی تیاری کریں, give 3 hours a day,
واچ یوٹیوب ویڈیوز، فریلی اویلیبل ریسورسز بہت زیادہ اویلیبل ہیں. ایک میں نے جو سیٹ آف ویڈیوز دیکھی تھی، کافی آرگنائزڈ کانٹینٹ تھا اس چینل کا یا ویب سائٹ بھی ہے اس بندی کی، IELTS Liz IELTS LIZ. آپ کو انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے تو آپ کو بڑے آرام سے گوگل سرچ میں مل جائے گا. پریکٹس ٹیسٹس کریں اور پھر IELTS کو اٹیمپٹ کر لیں. لسننگ کے پریکٹس کوسچنس بھی آپ کو مل جائیں گے، ریڈنگ کمپریہنشن بھی مل جائے گی، رائٹنگ کی ٹپس بھی مل جائیں گی اور ٹاپکس بھی مل جائیں گے. تو اس کے بارے میں بہت زیادہ نہ سوچیں اور بہت زیادہ ڈیلے نہ کریں، کیونکہ اٹ کیپس گیٹنگ ڈیلیڈ. اگر پریکٹس ٹیسٹس میں بہت زیادہ خراب سکور آتا ہے تو دین اٹ از آبویس کہ پریپ ویڈیوز مزید دیکھیں تھوڑی سی، اور پریکٹس ٹیسٹس مور امپورٹنٹلی جو ہے وہ اٹیمپٹ کرتے رہیں. اور جب اسکورز اتنے ہو جائیں کہ پریکٹس ٹیسٹس میں آپ کو آئی وڈ سے اگر آپ 6.5 ایم کر رہے ہیں، ریئل ٹیسٹ میں تو 7 جو ہے نا وہ 7 یا 7.5. لسننگ کے اندر تو آپ کو 9 پورا ٹارگیٹ کرنا چاہیے، لیکن باقی کمپوننٹس میں ایٹ لیسٹ 7 جو ہے نا وہ ٹارگیٹ کریں اگر آپ نے 6.5 لینا ہے ایٹ لیسٹ. اینڈ دین اٹیمپٹ IELTS. اس کو بہت زیادہ ڈیلے نہ کریں. اب اپلیکیشن پروسیسز پہ آ جاتے ہیں. 2 ٹائپس کی یونیورسٹیز مطلب یونیورسٹیز ہوتی ہیں جن کے پروسیس 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں. کچھ یونیورسٹیز میں ڈائریکٹ اپلیکیشنز ہوتی ہیں صرف، اور کچھ یونیورسٹیز میں یونی اسسٹ کے تھرو آپ اپلیکیشن سینڈ کرتے ہیں. یونی اسسٹ از نتھنگ بٹ اے باڈی / آرگنائزیشن جو اسیس کرتی ہے کہ آپ کے ڈاکیومنٹس اور آپ کے ڈاکیومنٹس کو اسیس کرتی ہے اور پھر آپ کو گریڈ کرتی ہے، جو کہ وہ یونیورسٹیز کو بتاتے ہیں. پری اسیسمنٹ اس کو کہنے بے شک. اور وہ رپورٹس جو ہے وہ اگینسٹ سم فی، آپ کو تھوڑی سی فی چارج کرتے ہیں، اور 70 euros for the first time, 30 euros for every additional university that you apply to by Uni Assist. اور جو ہے وہ رپورٹ کارڈ سینڈ کر دیتے ہیں یونیورسٹی کو. تو اٹ میکس تھنگس ایزی فار دا یونیورسٹی ٹو اسیس یور پروفائل. فرسٹ سینیریو جس میں آپ ڈائریکٹلی یونیورسٹی کے اندر اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی ساری ڈیلنگ یونیورسٹی کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے، آن لائن اپلیکیشن، اپلوڈنگ آف ڈاکیومنٹس ایٹسیٹرا. اور ان سم یونیورسٹیز دے ریکوائر کہ آپ آفیشیل ٹرانسکرپٹس یا لیٹر آف ریکمنڈیشن جو ہے وہ سیلڈ انویلپ کے اندر ان کو سینڈ کریں. کووڈ کے اندر فزیکلی ڈاکیومنٹ سینڈ کرنا یا میل کرنا، اس کی ریکوائرمنٹ زیادہ تر یونیورسٹیز نے ختم کر دی تھی. لیٹ سی اف اٹ کمز اپ اگین، اف اٹ ڈز، تو اس کے لیے میں یہ انفارمیشن آپ کے لیے اس سینیریو کے لیے شیئر کروں. ٹرانسکرپٹس کیسے سیل کرنی ہے؟ اپنی یونیورسٹی کی ایگزامس ڈپارٹمنٹ میں آپ جائیں گے اور آپ کہیں گے کہ آپ کو سیلڈ انویلپ کے اندر ٹرانسکرپٹ چاہیے. اگر وہ آپ کو سیلڈ انویلپ کے اندر ٹرانسکرپٹ نہیں دیتے، ان دیٹ کیس آپ ایگزامس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کے پاس جائیں اور آفٹر یو گیٹ دا ٹرانسکرپٹ، وائٹ انویلپ سم ٹائمز ہوتا ہے، وہ بڑا سا انویلپ ہوتا ہے، تو وہ لے کر جائیں ان کے پاس اور ان سے کہیں کہ آپ جرمنی میں اپلائی کر رہے ہیں اور آپ کو اسٹیمپ اور سگنیچرز اس پہ اگر وہ کر دیں تو اٹ ول جو ہے فلفل یور پرپز. سیم از دا کیس ود لیٹر آف ریکمنڈیشنز. لیٹر آف ریکمنڈیشنز ارینج کیسے کرنے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ بیچلر کورسز وہ والے ڈھونڈیں جو آپ کے ماسٹرز کے ساتھ ریلیونٹ ہیں، اور پھر جو ہے ان میں آپ کے گریڈس بھی اچھے ہوں تو یہ آئیڈیل سینیریو بن جاتا ہے. لیکن دیٹ از ناٹ آلویز دا کیس. تو مطلب اٹس ناٹ ان یوزول ٹو کٹ کارنرز ہیئر اینڈ دیئر. تو اگر آپ کی جو لیٹر آف ریکمنڈیشن جن پروفیسر سے لے رہے ہیں اگر وہ ان کورسز میں نہیں ہے جو ڈائریکٹلی ریلیونٹ ہے، تو پارشلی ریلیونٹ سلیکٹ کر لیں. اگر گریڈس بہت اچھے نہیں ہیں تو ایٹ لیسٹ مطلب 3.5 والا نہیں ہے کہ ایکویلنٹ یعنی اے نہیں ہے تو بی ایٹ لیسٹ ہو، یعنی بیسٹ پاسبل کیس جو آپ کے لیے پاسبل ہے وہی بندہ کر سکتا ہے تو آپ کریں. اس کے بعد لیٹر آف ریکمنڈیشن جو ہے وہ ایک ہو سکتا ہے آپ کے فائنل ایئر پروجیکٹ سپروائزر کے تھرو ہو سکتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے جو کورس کا میں نے مینشن کیا کہ کوئی ریلیونٹ کورس ہو. اور تھرڈ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سے بھی آپ لے سکتے ہیں. نارملی 2 لیٹر آف ریکمنڈیشنس چاہیے ہوتے ہیں. ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ والا نارملی اس کیس میں ہوتا ہے جب آپ نے والنٹیئر ورک کیا ہو یا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز آپ کی اچھی ہوں تو یو کین مینشن دوز ان دیٹ HOD ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ والا لیٹر آف ریکمنڈیشن. LORs جو ہیں وہ probably I can make another video to explain all the tips کہ کیسے لکھنا چاہیے، کیا کیا ٹرمنالوجی یوز کرنی چاہیے ایٹسیٹرا. وہ ہم ڈسکس کر لیں گے ہوپ فلی ان another video.
جس پروفیسر نے آپ کا LOR سائن کرنا ہے ان کو سب سے پہلے کانٹیکٹ کریں اور یا پھر ان سے ملیں, ان کے آفس چلے جائیں کہ آپ کو LOR چاہیے اور ریکویسٹ ہم ٹو ہیلپ یو. اف ہی اگریز میک اٹ ایزی فار ہم. انہیں بتائیں کہ فار ہز ایز آپ انہیں ڈرافٹ کر کے سینڈ کر دیں گے, ایک کانٹینٹ کا ڈرافٹ سینڈ کر دیں گے وایا ای میل, یا اف ہی پریفرز یو ٹیکنگ اے پرنٹ آؤٹ تو وہ بھی بے شک لے جائیں, وچ ہی کین ریڈ, سجیسٹ کریکشنز اف نیڈیڈ, اور پھر جو ہے فائنل ڈرافٹ کو آپ ان کے آفس دوبارہ لے کر جائیں, گیٹ ہز سگنیچر ایٹ دی اینڈ آف دی لیٹر. اور اگر جرمن یونیورسٹی ریکوائرز کہ سیلڈ انویلپ کے اندر آپ کو لیٹر آف ریکمنڈیشن چاہیے, تو ایک نارمل پوسٹیج والا جو ایک وائٹ انویلپ ہوتا ہے لیٹر والا, وہ اور گلو اپنے ساتھ لے جائیں ان کے آفس. گیٹ دا لیٹر سائنڈ, لیٹر اٹ سیلف ایٹ دی اینڈ آف دی لیٹر. پھر اس کو فولڈ کریں, انویلپ کے اندر ڈالیں, انویلپ کو گلو کریں, اور آپ کے جو ریکمینڈ کر رہے ہیں آپ کے پروفیسر, ان سے کہیں کہ آفٹر سیلنگ دا انویلپ ان سے کہیں کہ وہ اسٹیمپ کر دیں آن دا سیل, ایگزیکٹلی آن دا سیل, اور وہاں پر سائن بھی کر دیں. دس از ہاؤ یو گیٹ سیلڈ آفیشیل ٹرانسکرپٹس اینڈ لیٹر آف ریکمنڈیشنز. اگر سیلڈ ڈاکیومنٹس نہیں مانگے ہوئے پھر تو آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. تو یہ وہ یونیورسٹیز ہیں جو ڈائریکٹلی اپلیکیشنس ایکسیپٹ کرتی ہیں. کچھ یونیورسٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی اپلیکیشنز یونی اسسٹ کے تھرو اسسمنٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے, پری اسسمنٹ. یونی اسسٹ assesses your documents, gives you a VPD report, or each university could have different requirements. You create an account on Uni Assist portal, choose filters, filters like کون سے سیمسٹر میں آپ یونیورسٹیز چوز کر رہے ہیں, یعنی جسٹ ٹو فائنڈ آؤٹ یونیورسٹیز آن دا Uni Assist portal, and some other filters as well. یونیورسٹی سلیکٹ کریں, ڈاکیومنٹس یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹس کے اندر مینشنڈ ہوتے ہیں, وہ ڈاکیومنٹس میک شیور کہ یو انڈرسٹینڈ دیٹ دس از ریئلی امپورٹنٹ کہ ہر یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹس ریلیٹڈ ٹو ڈاکیومنٹس آپ اچھے سے پڑھیں, کیونکہ ہر یونیورسٹی ڈفرینٹ ڈاکیومنٹس مانگ رہی ہوتی ہے. تو وہ یونیورسٹی آپ وہاں پر یونی اسسٹ کے پورٹل میں سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے ڈاکیومنٹس اپلوڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. فرسٹ اپلیکیشن فی یونی اسسٹ پہ میرے خیال سے 70 euros ہوتی ہے. یو کین آلویز چیک آن دیئر ویب سائٹ, فیس والا سیکشن میں جا کر بندہ چیک کر سکتا ہے. اور ہر ایڈیشنل یونیورسٹی جس کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں, پہلی یونیورسٹی کے لیے 70 euro تھی, اور ایوری ایڈیشنل یونیورسٹی از 30 euros. اور چاہے سیم یونیورسٹی میں اپلائی کر رہے ہوں یا آپ ڈفرینٹ یونیورسٹی میں اپلائی کر رہے ہوں, اس کو آپ نے سم ٹائمز دیکھنے میں آپ کو لگ رہا ہوتا ہے, مطلب اف یو آر ان ساؤتھ ایشیا, تو پاکستان اور انڈیا کے اندر 70 + 30 euros, اگر آپ 5 یونیورسٹیز میں اپلائی کرتے ہیں تو 30 ایڈیشنل یعنی 190 euros آپ کے تقریباً بن جاتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے. اٹ از ناٹ. اس کو آپ انویسٹمنٹ کے طور پہ سوچیں, اور آپ یہ سوچیں کہ اٹ ول بی ریٹرنڈ. وہ کیسے, وہ ہم اگلے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے, لیکن دس از منیمل اماؤنٹ. سم ٹائمز آپ کی کنڈیشنز الاؤ نہیں کرتی ہے, آئی انڈرسٹینڈ دیٹ, لیکن کسی طرح سے کریں, زیادہ سے زیادہ یونیورسٹیز میں اپلائی کریں اور اپنے چانسز میکسیمائز کریں. اگر آپ کی پروفائل بہت اچھی ہے پھر آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ یونیورسٹیز میں, لیکن آئیڈیلی 5 اور 6 یونیورسٹیز ایٹ لیسٹ ان میں اپلائی کرنا چاہیے. آئی ہیو سین مینی کیسز جن میں نا بندہ کانفیڈنس کے ساتھ 3 یونیورسٹیز میں اپلائی کرتا ہے اور سم تھنگ اینڈز اپ ہیپننگ, اور آپ کو ایڈمیشن نہیں مل رہا ہوتا. آپ نے سلائٹلی ارریلیونٹ کورس میں اپلائی کر دیا ہوتا ہے, یا پھر کمپٹیشن بہت زیادہ ہوتا ہے اس جگہ پہ. تو اس طرح کے مسائل کو اوائڈ کرنے کے لیے اٹ کین ٹیک 2 to 3 weeks فار اسیسمنٹ آف یور ڈاکیومنٹس. اگر آپ کے ڈاکیومنٹس کمپلیٹ ہوں, دے میک یونی اسسٹ میکس 2 VPD رپورٹ/فائلس, جو بھی کہہ لیں ان کو, اور وہ ایک یونیورسٹی کو سینڈ کرتے ہیں اور دوسری جو ہے وہ آپ کو سینڈ کر دیتے ہیں. اور سم ٹائمز یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ان ایڈیشن ٹو اپلوڈنگ یور ڈاکیومنٹس آن یونی اسسٹ, آپ نے یونیورسٹی کے بھی فارمز اور ڈاکیومنٹس ان کی آن لائن ویب سائٹ پہ فل کرنے ہوتے ہیں, اور پھر VPD بھی اٹیچ کرنا ہوتا ہے. تو اگین یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹس چیک کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور یہ ساری اپلیکیشن گائیڈ لائنس جو ہیں وہ یونیورسٹی کے پورٹل پہ آپ پڑھیں گے, یونیورسٹی کے ایڈمیشن پروسیجر پہ پڑھیں گے. کووڈ ٹائمز کے اندر یونی اسسٹ کو ڈاکیومنٹس فزیکلی نہیں چاہیے تھے, اے فرینڈ ٹولڈ می, لیکن اس سے پہلے جو ہے نہ صرف اپلوڈ کرنے ہوتے تھے بوتھ آن یونی اسسٹ اور یونیورسٹی پورٹل, بلکہ فزیکلی بھی یونی اسسٹ کو میل کرنے ہوتے تھے. دیٹ مائٹ بی ریکوائرڈ. اگر یہ کرنا ہو تو کامن ڈاکیومنٹس, فار ایگزامپل سیکنڈری یا ہائر سیکنڈری سرٹیفکیٹس, یا اس کو گریڈ 10 یا گریڈ 12 کے سرٹیفکیٹس کہہ لیں, یا O levels A levels کے سرٹیفکیٹس کہہ لیں, پلس ٹرانسکرپٹ,
اور ڈگری وغیرہ، یہ وہ ڈاکیومنٹس ہیں جو سب یونیورسٹیز کے لیے کامن ہوتے ہیں. تو جب آپ یونی اسسٹ کو یہ سینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ایون سینڈنگ ون کاپی آف ایچ آف دیز ڈاکیومنٹس از انف. آپ کو سپریٹ سینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ملٹیپل یونیورسٹیز کے لیے، لیکن اٹ ڈزنٹ کاسٹ مچ. تو آئی وڈ سجیسٹ کہ فوٹو کاپیز کو نوٹرائز کرانا جسٹ 30-40 روپیز میں وہ نوٹرائز کر دیتے ہیں، جو کہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے میرے خیال سے. سرٹیفائڈ ڈاکیومنٹ سے مراد ان کی ہوتی ہے. تو آپ سیف رہنے کے لیے ہر یونیورسٹی کے لیے ایک چھوٹا سا انویلپ بنائیں، چھوٹا انویلپ بنائیں وتھ کمپلیٹ سیٹ آف ڈاکیومنٹس. اور فار ایگزامپل اگر آپ 5 یونیورسٹیز میں اپلائی کر رہے ہیں تو یونی اسسٹ کے تھرو فار ایگزامپل آپ اپلائی کریں تو 5 چھوٹے انویلپس بنائیں. ہر انویلپ میں ہر یونیورسٹی کا اپنا سیٹ آف ڈاکیومنٹس جو انہوں نے مانگا ہوتا ہے وہ آپ اس میں ایڈ کریں گے، اور چھوٹے انویلپس کو آپ بڑے انویلپ میں ڈال کے تو اس کو میل کر دیں یوزنگ اینی میل سروس دیٹ یو فائنڈ کنوینئنٹ. یونی اسسٹ اونلی فارورڈس یور ڈاکیومنٹ اگر وہ کمپلیٹ ہوں. اگر کمپلیٹ نہیں ہوں گے تو دے ول آسک فار دا ریمیننگ ڈاکیومنٹس. اور وہ کافی کوآپریٹو ہوتے ہیں. ان کو آپ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے وہ آپ کو سروس دے رہے ہیں، تو وہ اپنے کسٹمرز کے بارے میں بھی سوچتے ہیں. لیکن ڈیڈ لائنس کا ویٹ نہ کریں، کیونکہ یونی اسسٹ ایڈیشنل چیزیں مانگ سکتا ہے، کوئی کمیاں نکل سکتی ہیں، سم تھنگ یو مائٹ ہیو مسڈ. تو جتنا پہلے اپلائی کر سکتے ہیں، اسٹارٹ کر سکتے ہیں پروسیس کو، اتنا جلدی اسٹارٹ کرتے ہیں. اور آئی وڈ ہائیلی ریکمینڈ کہ آپ یونی اسسٹ والی یونیورسٹیز میں بھی اپلائی کریں. تھنکنگ اباؤٹ اٹ ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ نا بہت اٹس جسٹ ٹو مچ، جسٹ ڈائریکٹ ایڈمیشن والی یونیورسٹیز میں اپلائی کر دیں. لیکن ریمبر وی ٹاکڈ اباؤٹ competition being more in some universities and less in other universities. It's exactly that. Very few people go out of their comfort zone or apply to uni assist والی universities as well. تو زیادہ تر لوگ بس ڈائریکٹ اپلیکیشنز والی یونیورسٹیز میں اپلائی کرتے ہیں فار دیئر ایز، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں کمپٹیشن زیادہ ہوگا. سو دیٹس اے بلیسنگ فار سم اینڈ اے کرس فار ادرس. بلیسنگ آپ کے لیے ہے کیونکہ اب کمپٹیشن ہیز شرنک فار یو، اور یونیورسٹیز جو وی پی ڈی جو ہے وہ پری اسسمنٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے، وہ جو ایڈیشنل پروسیجر آ جاتا ہے اس کو کچھ لوگ اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے ایک بلیسنگ بن جاتی ہے. تو دیٹ سمز اپ ٹوڈیز ویڈیو. اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایوری تھنگ ریلیٹڈ ٹو منی، انویسٹمنٹ کس طرح سے ریکور ہوگی، ارن کہاں سے کریں گے، انویسٹ کتنی کرنی پڑے گی، ایٹسیٹرا. اور پی آر کے بارے میں بھی پرابیبلی ڈسکس کر لیں گے بریفلی. تھینکس الاٹ فار واچنگ ویڈیو. اور اس کو شیئر کریں، کامنٹ ضرور کیجیے، لائک ضرور کیجیے، کیونکہ انگیجمنٹ بڑھتی ہے اور پھر یوٹیوب ریکمینڈ کرتا ہے باقی لوگوں کو. ہیلپ می گیٹ دس میسیج ٹو وائڈر آڈینسز. اور پاکستان کے اندر جو ان امپلائمنٹ ہے اس کو کم کرنے میں جو ہے اٹ کین کنٹریبیوٹ اے رول، یو کین کنٹریبیوٹ اے رول دیر. تو تھینک یو فار واچنگ، سبسکرائب کریں اور آئی سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.